الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا شفيع النبي وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله تمام تعریف ہے رب العالمین کے لیے تمام درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر کروڑوں درود کروڑوں سلام صالحین پر اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہوں اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہماری حاضری قبول آمین خالق کائنات کے فضل سے اس کی رحمت سے جو سراپا رحمت ہے جو سراپا فضل ہے جس ذات کے بے شمار لا تعداد انگنت احسانات ہیں نعمتیں ہیں جس کی ہر وقت رحمت 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 ہی ہے اور جس کی رحمت کے سہارے نظام قدرت چل رہا ہے جس کے فضل سے جس کی رحمت سے ہماری سانسیں چل رہی ہیں نظام حیات چل رہا ہے اس ذات کے لیے بے شمار تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے بے شمار تسبیحات ہیں ہم اس ذات کا ایک بھی احسان اس کا بدلہ نہیں اتار سکتے اس ذات کا احسان ہے کہ آج الحمدللہ قرآن کریم کی آخری صورت تلاوت کی جا رہی ہے اس کا ترجمہ اس کی تفسیر کے لیے بھی اس کی بارگاہ سے مدد کے اعانت کے طلبگار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے یہ اس کی مدد نہ ہوتی تو آج قرآن کریم کی تکمیل نہ ہوتا میں انشاءاللہ عزیز رات کو وضاحت سے عرض کروں گا تمام دوستوں کا تمام بزرگوں کا ماں باپ کا رشتہ داروں کا استاد اکرام کا مرشد کا مرشد زادے کا مرشد کے خاندان کا میں شکریہ ادا کروں گا اس مسجد کا شکریہ ادا کروں گا اس مسجد کے اندر الحمدللہ مجھے 21 پاؤں کا درس دینے کی سعادت نصیب ہوئی سورہ توبہ سے شروع کیا تھا یعنی 1 پاؤ کم 21 پارے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے میرا زندگی میں یہ پہلی مرتبہ قرآن کریم درس قرآن میں ختم ہو رہا ہے اس قرآن کریم کی تلاوت اس کی کیا شان ہوگی جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے جس کو ہاتھ لگانا عبادت ہے جس کو چومنا عبادت ہے اس کی تلاوت کی کیا شان ہوگی تو پھر آپ خود اندازہ فرمائیں کہ جس کی تلاوت کا یہ عالم ہے تو اس کے ترجمے اور تفسیر کا کیا عالم ہوگا پھر اس کی تلاوت اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سن کر عمل کرنے کا کیا ہی کمال ہے اس لیے خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کو بھی کریم کہا
رسول پاک کو بھی کریم فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ کریم ذات نے بھیجا ہے، کریم کلام بھیجا ہے، اور کریم ذات کے قلب اطہر پر بھیجا۔ ہم فقیروں کا، ہم غریبوں کا، ہم مسکینوں کا، ہم خاکیوں کا بہت بڑا آسرا ہے، بہت بڑا سہارا دیا ہے، بہت بڑا حوصلہ دیا ہے کہ میرے بندوں تمہارا معاملہ کسی عام بادشاہ کے پاس نہیں، اور جس بادشاہ نے کلام بھیجا ہے وہ صرف بادشاہ نہیں، وہ کریم ہے۔ اور یہ قرآن اتنا ثقیل نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے، یہ کریم ہے۔ تم اس کو پڑھو تو صحیح، اس کو سمجھو تو صحیح، دیکھنا تمہارے لیے قرآن کیسے آسان راستے بناتا ہے۔ اور پھر سنو، میرا نبی، سارے ہی نبی رحمت ہیں، سارے ہی نبی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، اور میرا حبیب نبی جو ہے یہ تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ اور میں نے اس کلام قرآن کو اگر کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو پہاڑ کا حشر تم خود ہی دیکھتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پاش پاش ہو جاتے، لیکن کیا کمال ہے میرے حبیب کا قلب اطہر جس پر یہ نازل ہوا ہے۔ چلو یہ تو میرے حبیب کی قلب اطہر کی کیفیت تھی، حوصلہ تھا، مضبوطی تھی، انہوں نے تھام لیا ہے، تو پھر تمہارا کیا بنتا کہ تم اس قرآن کو کیسے پڑھتے؟ اللہ کریم فرما رہے ہیں، لیکن میں نے اپنے حبیب کی زبان سے قرآن پاک کو ادا فرما کر اس کو آسان کر دیا۔ پڑھنا آسان ہے، یاد کرنا آسان ہے، ترجمہ بہت آسان ہے، تفسیر بھی آسان ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے بھیجا ہے، کریم ہی کلام بھیجا ہے، کریم کی ذات پر بھیجا ہے۔ اب ہم اس کی بارگاہ سے کیا مانگیں؟ ہم اس کی بارگاہ سے کیا مانگیں؟ بس ہم یہی مانگتے کہ مولا ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر فرما، اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، جب تک زندگی ہے، جب تک سانس ہے، کہ ہم تیرا ذکر کرتے ہی رہیں۔ جس وقت حضور میں یہاں اس مسجد کے اندر حاضر ہوا تھا، 11 جولائی بروز بھی بعد نماز عشاء میں نے محفل کے اندر تقریر کی تھی، اسی مسجد کے اندر باہر چٹائیاں بچھی ہوئی تھی، جولائی کا مہینہ تھا، ہاؤس تھی، گرمی تھی، اور جو محفل تھی، جو عنوان تھا وہ تھا درود پاک۔ جو میرا پہلا انٹرویو تھا وہ تھا درود پاک، کیونکہ اس مسجد کے اندر جب میں آیا تھا اس وقت بروز بھی بعد نماز عشاء درود پاک کی محفل ہوتی تھی مسجد کے اندر۔ یہ بعد میں جمعرات کا انتخاب کیا گیا، تو میں نے درود پاک کی محفل میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا درود پاک کے حوالے سے۔ میری بات ہوئی تھی 11 تاریخ جولائی کے مہینے میں 2011 کے اندر۔ پھر الحمدللہ شکر اس کی ذات پاک کا یہ نظام، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پہلا رمضان شریف، پھر رمضان شریف کے بعد قرآن پاک کا درس شروع کیا تھا، یعنی ستمبر کے اندر قرآن پاک کا درس میں نے شروع کیا تھا 2011 ستمبر میں، اور آج کی تاریخ 11 تاریخ ہے، اور الحمدللہ شکر اس کی ذات پاک کا 2021 ہے۔ یہ دن، یہ گھڑی اتنا تیزی سے گزری ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے کل ہی قرآن پاک کا درس شروع کیا تھا۔ بات حافظے کی نہیں ہے شاہ صاحب، بات حافظے کی نہیں، محبت کی بات ہے۔ جن لوگوں نے سب سے پہلے میرے سامنے بیٹھ کے درس قرآن پاک سورہ توبہ کی پہلی آیت پڑھی گی تو وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ ان میں کچھ لوگ موجود ہیں اور کچھ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ منزل، اس منزل کی طرف ہم نے قدم اٹھایا تھا، میں نہیں قریب ہوا اس منزل کے، اس کریم ذات نے اس منزل کو قریب کر لیا۔ بہرحال میں اس مسجد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مسجد کی انتظامیہ کا اور تمام دوستوں کا، بالخصوص جنہوں نے درس قرآن میں سب سے زیادہ شرکت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے گھروں کو آباد اور شاد، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ حضور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آخری صورت ہے، آپ الحمدللہ یہ سماعت فرماتے رہے ہیں، بالخصوص جب یہ صورتیں شروع ہوئی ہیں کہ سورت کے نزول کا نمبر کیا ہے، نازل ہونے کا نمبر کیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر جو ترتیب ہے اس کا نمبر کیا ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اندر اس سورہ مبارکہ کا نمبر 114 یعنی آخری نمبر ہے۔ مصحف کی ترتیب میں، قرآن پاک کی ترتیب میں
پہلی سورت سورہ فاتحہ، لیکن نزول میں سورہ فاتحہ پہلی نہیں، دوسری سورت سورہ بقرہ، لیکن دوسری سورت نہیں نزول میں۔ اسی طریقے سے تیسری سورت آل عمران ہے، نساء ہے، مائدہ ہے، انعام ہے، اعراف ہے، انفال ہے، توبہ ہے، یہ صورتیں ہیں۔ یہ ترتیب ہے قرآن پاک کی، لیکن نزول کی ترتیب اور ہے۔ اس کی نزول کی ترتیب، اس سورہ مبارکہ کی نزول کی ترتیب 20 ہے، اور اس سے پہلے سورہ مبارکہ سورہ فلق کی ترتیب 21 ہے، اور سورہ قل هو اللہ احد اخلاص کی ترتیب، نزول کی ترتیب وہ 22 ہے۔ یہ صورتیں، تینوں صورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ کٹھی ہی نازل ہوئی ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے بعد 19، 20 اور 21۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے قرآن کریم کی معرفت عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی صورتوں کا نزول جو ہے نا، یہ جاننا بھی اہل علم کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کیا کمال کی ہستیاں ہیں، میں ان کی بارگاہ میں تو ضرور ہدیہ عقیدت پیش کروں۔ کیا کمال کی ہستیاں ہو جن کے سامنے قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی، جن کے سامنے قرآن کریم کی صورتیں نازل ہوتی تھی، اور وہ ہستی خوش نصیب ہیں کہ جن کو سب سے پہلے قرآن پاک صاحب قرآن کی زبان سے سننے کی سعادت حاصل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، آج آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں ہم لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک کی آیت سن کر۔ یعنی ایک عالم دین کی زبان سے، ایک قرآن کے قاری سے ہم قرآن کی تلاوت سن کر خوش ہو رہے ہیں، تو وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے لوگ کہ جنہوں نے صاحب قرآن کی زبان سے قرآن کی آیات سنی ہو۔ سبحان اللہ۔ سکون کیا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی، منظر کیسا ہوگا، پہلے سن رہے ہیں، سب سے پہلی آیات کوئی سنے، یعنی ان سے پہلے کوئی ایسا شخص نہیں جس نے قرآن کی آیت سنی ہو۔ یہ بے مثل اور بے مثال ہستی ہیں جن کو صاحب قرآن کی تلاوت کر کے سنا رہے ہیں۔ بے شک، بے شک، کروڑوں درود ہوں ہستیوں پر، یعنی اصحاب رسول پر، آل رسول پر، اور ان مقدس ہستیوں پر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ان 2 صورتوں کے اندر، بلکہ تینوں صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو رسول پاک کے ذریعے سے تحفظ بخشا ہے۔ زندگی گزارنی ہے، ظاہر بات ہے کہ نفع نقصان ہے، اونچ نیچ ہے، یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، لہٰذا میرے محبوب قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، نمازی ہو، میری بات ماننے والا ہو، آپ کی اطاعت کرنے والا ہو، تو پھر اس کا تحفظ بھی ضروری ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ لہٰذا بندوں سے، میرے بندوں سے یہ فرمانے لوگوں، تم اللہ کی پناہ لو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ تمہاری حفاظت فرماتا رہے گا دن اور رات کو۔ بعض اوقات گارڈ بھی سو جاتے ہیں، بعض اوقات محافظ بھی سو جاتے ہیں، لیکن وہ حفاظت کرنے والی ذات ہوتی ہے۔ بے شک، اور بعض اوقات محافظ کام نہیں آتے، وہی ذات کام کرتی ہے۔ بے شک، بے اور شک، آپ نے دیکھا بڑا قریب سے ہم نے واقعات کو دیکھا ہے، اور بالخصوص قریب کا واقعہ ہے، رمضان شریف کا واقعہ ہے۔ کراچی کے اندر ہمارے ملک پاکستان کا جہاز ہمارے شہر میں ہی گرتا ہے، اور گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا، سارے مر جاتے ہیں، 2 کو بچاتا ہے، اور بچا کر فرماتا ہے کہ یہ میرے علم و حکمت اور میری قدرت میں شامل ہے، جس کو چاہتا ہوں، جب چاہتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں بچا لیتا ہوں۔ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک۔ جہاز میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے اس جہاز میں جس میں اتنے بندے مر گئے، یہ کیوں نہیں مرے؟ یہ اس کی قدرت کی دلیل ہوتی ہے۔ بے شک، یہ خالق کائنات اپنی قدرت کے نظارے کرواتا ہے۔ بے شک، اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت سارے ایسے حادثات ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفظ دیتے ہوئے فرمایا کہ تم ہر وقت یہی کہا کرو، دن اور رات کو۔ سنیے پچھلی سورت مبارکہ سورہ فلق کا تھوڑا سا خلاصہ سماعت فرما لیں، یہ سورہ مبارکہ پڑھنا، سننا، سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح کے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق، واضح الفاظوں میں فرمایا کہ ہر چیز جس کو اس نے خلق کیا ہے اس کے شر سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔
ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیرے میں جب رات چھا جاتی ہے اس وقت کے شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونک مارنے والی گرہ بنا کر پھونک مارنے والی یا مارنے والے، میں ان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں پناہ لیتا ہوں حاسد کے حسد سے جس وقت وہ حسد کرتا ہے۔ یہ سورہ فلق کا خلاصہ تھا، ترجمہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پچھلی صورت کی آیت، کہہ دیجئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے پروردگار کی قسم، یہاں فرمایا قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ صبح کے پروردگار کی، صبح کے رب کی، یہاں پر فرمایا برب الناس، لوگوں کے رب کی میں پناہ لیتا ہوں۔ لوگوں کو حوصلہ دیا ہے، لوگوں کو حوصلہ دیا ہے، انسانوں کو حوصلہ دیا ہے۔ میں صرف صبح کا رب نہیں، سبحان اللہ، میں رات کا رب نہیں، میں چاند اور سورج کا رب نہیں، میں تم سب کا رب ہوں۔ اور پھر یہاں پر ایمان والوں کا نام نہیں لیا، ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا، فرمایا کہ لوگوں کو کہہ دو، یعنی اگر کوئی غیر بھی ہے مجھے نہیں بھی مانتا، میں اس کا بھی رب ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ایمان والوں کا رب ہوں کسی اور کا رب نہیں، میں ان کا بھی رب ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس، لوگوں کے شہنشاہ کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، لوگوں کے الہ کی، من شر الوسواس الخناس، جو چھپ کر، جو ہٹ کر وار کرتا ہے، دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر جو وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، اور میں جن بھی اور انسان بھی ان سب کے شر سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کا میں رب ہوں، ساری انسانیت کا میں رب ہوں، ہر چیز کا میں رب ہوں، ہر چیز کا میں خالق اور مالک ہوں، مالک الناس، ہر ایک کا میں شہنشاہ ہوں، ہر ایک کا بادشاہ ہوں، مالک الناس، لوگوں کا میں بادشاہ ہوں، سب کا میں بادشاہ ہوں۔ یہ لفظ بادشاہ کا استعمال فرمایا کہ لوگوں کا بادشاہ ہوں، غور کیجیے گا، بادشاہ قدر کرتا ہے، بادشاہ انصاف کرتا ہے، بادشاہ مظلوم کو حق دلواتا ہے، بادشاہ ظالم کو سزا دیتا ہے، بادشاہ ظالم کو سزا دیتا ہے۔ یہاں پر الناس کا لفظ استعمال فرما کر یہ فرمایا کہ میں عدل کرنے والا ہوں، میں انصاف والا ہوں، میں صرف بادشاہ نہیں، میں انصاف کرنے پر قادر ہوں۔ میری کوئی مجبوری نہیں ہے، میرے اوپر کسی کا کوئی بھار نہیں ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا، یعنی مظلوم تو پریشان نہ ہو، میں بڑے سے بڑے ظالم سے بھی تجھے حق دلواؤں، میں بڑے سے بڑے ظالم سے بھی تجھے حق دلوا سکتا ہوں۔ رہی بات شیطان کی کہ وہ بہت زیادہ سخت ہے، وہ بہت زیادہ ظالم ہے، تو میں بھی قدرت والا ہوں۔ میری حکومت کسی ایک ریاست پر نہیں ہے، میری حکومت زمین پر نہیں ہے، میری حکومت تو آسمان پر بھی ہے۔ میں شہنشاہ، میں بادشاہ، میں احکم الحاکمین، صرف یہاں کا نہیں ہے۔ پھر آج نظام قدرت ختم ہو رہا ہے، قیامت برپا ہو رہی ہے کہ بس میری بھی حکومت ختم ہو جائے گی، فرمایا کہ نہیں، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، میں تو روز جزا کا بھی مالک ہوں، میں روز جزا کا بھی میں مالک ہوں، زمین و آسمان میرے دست قدرت میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اور خالق کائنات نے فرمایا کہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی شاہی میری ہے،
جب حکومتیں ختم ہو جائیں گی، جب نظام ختم ہو جائے گا، اے میرے مظلوم بندو ذہن میں رکھنا، میں رب صرف اور صرف بادشاہ نہیں، میں کریم ہوں، میں انصاف سے تمہیں حق دلواؤں گا۔ الہ الناس، تیسری آیت ہے، توجہ کیجیے، الہ الناس یعنی معبود برحق، الہ وہ ذات جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، وہ ذات جو سجدے کے لائق ہے، جس کی بارگاہ میں تمہاری جمیع نیاز جھکتی ہے۔ لوگوں سے کہہ دو، اے لوگوں میں اس ذات کی بارگاہ سے پناہ لے رہا ہوں جو لوگوں کا معبود بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ الہ بھی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، خناس حضور اس کو کہتے ہیں جو چھپ جاتا ہے، جو ہٹ جاتا ہے، جو ہٹ جاتا ہے، جو چھپ جاتا ہے، ہٹ کر چھپ کر وہ وار کرتا ہے۔ یہ دو لفظ میں رکھیے گا، ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ چھپ کے حملہ کرتا ہے، کیا حملہ ہوتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا، مال ختم ہو جائے گا، تو بھکاری ہو جائے گا، تیرے ساتھ کیا ہوگا، یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان نہ انسانوں نہ مسلمانوں کو چھوڑتا ہے، نہ کافروں کو چھوڑتا ہے۔ کافروں کو بھی یہی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، سب کچھ تو تیرا ہے، سب کچھ تو تیرا ہے۔ میں صرف ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، جتنے بھی یہ نمرود فرعون گزرے ہیں نا، شیطان نے ان کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا۔ تجھے کیا ضرورت ہے، تجھے کیا ضرورت ہے کلمہ پڑھنے کی؟ تو کیوں پڑھتا ہے؟ پاگل ہو گیا کیا؟ یہ حکومت ہے تیری، لوگ تیری اطاعت کرتے ہیں، لوگ تیری بات مانتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اور وہ بہادر ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں، حالانکہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ حق اور باطل کی ہر بندے کو پتہ ہے اور تمیز ہے، حق کیا اور باطل کیا ہے، لیکن ڈٹے رہے۔ شیطان ان پر حملہ کرتا رہا، شیطان ان کے پیچھے نہیں بلکہ ان کے سامنے رہا، باقیوں کا سب کو چھوڑ دے۔ رسول پاک کو اہل مکہ نہیں جانتے تھے کہ یہی نبی ہے؟ کیا انہوں نے نبی کی خوبی اور کمالات اوصاف نہیں سنے ہوئے تھے؟ نبی کسے کہا جاتا ہے؟ ان کو معلوم تھا کہ یہی نبی ہے، لیکن اس کے باوجود سنیے، اس کے باوجود میٹنگ ہوئی، ہجرت کی رات کے بعد میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں یہی فیصلہ ہوا کہ محمد کو قتل کر دو۔ خاندان کا ایک ایک فرد لے لو، جوان ہو، شریر ہو، طاقتور ہو، کٹھے ہو جاؤ، کٹھے ہونے کے بعد رات کو محمد کے گھر کو گھیر لو، کھڑے رہو، جس وقت یہ صبح سحری کے وقت تہجد کے لیے اٹھے گا، حملہ کر دینا، قتل کر دینا۔ وہ کہے گا اس نے قتل کیا، اسے کہے اس نے کیا، اس نے کہا اس نے کیا، میں نے تو نہیں کیا، اس نے کیا ہوگا، تلوار اس نے پہلے اس نے ماری تھی۔ کوئی خاندان گرفت میں نہیں آئے گا، کیونکہ 10-12 خاندان جو ہے قتل کرنے والے۔ میٹنگ کے لیے جب بیٹھے، یہ بات کی ابو جہل نے، ابو جہل کی بات کرنے سے پہلے میٹنگ جب شروع ہوئی مشرکین مکہ کی، کہ اس وقت ایک سفید ریش، سفید داڑھی والا، یعنی بزرگوں کے لباس میں ایک شخص، نیا شخص، اجنبی شخص داخل ہوا، تو انہوں نے اس کو مرحبا کہا، عزت کی، احترام کی، کرسی دی، اس کو بٹھایا اپنے پاس، مسند پر بٹھا دیا، پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں اور خیر تو ہے؟ اس نے کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں، جس کو آج کل الریاض کہا جاتا ہے، میں نجد سے آیا ہوں اور میں شیخ نجدی ہوں، نجد کا میں شیخ ہوں، تو میں تمہیں اچھا مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ کون سا ہے، ہمیں تو ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم پہلے گفتگو کرو، میں تمہاری گفتگو سن کے پھر بتاؤں گا۔ تو یہ ابو جہل نے کہا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ باقیوں کی مختلف رائے تھی، کسی نے کہا کہ ملک بدل کر دیں، کسی نے کہا قید کر دیں، کسی نے کہا بند کر دیں، کسی نے کہا کچھ کر دیں۔ ابو جہل نے یہ کہا کہ ایسا کر دیں، قتل کر دیں۔ شیطان نے یکدم دیکھا ابو جہل کو جو پہلو پہ بیٹھا تھا، دیکھا اور دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں پنجابی الفاظوں میں کہنے لگا کہ تو میرا ہی پیو نکلے۔ شیطان نے کہا ابو جہل کو، مقصد ہے کہ یہ تو میری کھوپڑی میں بھی بات رہی تھی جو تو نے کی۔ شیطان کہہ رہا ہے،
قرآن کی بات سنیں، من الجنۃ والناس، تم جن کے بھی اور انسان کے بھی شر سے محفوظ رہنے کے لیے میری پناہ میں آؤ، کیونکہ کوئی انسان بھی ایسے ہیں جو جنات کے بھی باپ نکلتے ہیں، شیطانوں سے بھی آگے ہوتے ہیں، شیطان بھی ان سے ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، وہ یہ لوگ ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اس خناس نے، اس خبیث نے یہ مشورہ خود نہیں دیا بلکہ ابو جہل نے دیا۔ قرآن پاک نے تائید کی، تصدیق کی کہ جن بھی، شیطان بھی خبیث ہوتے ہیں، خناس ہوتے ہیں، انسان بھی خناس ہوتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ میں نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا ہے کہ ہٹ کر، چھپ کر حملہ کرتا ہے۔ ہٹتا کب ہوگا؟ جس وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ ہٹ جاتا ہے، اس کی جرت ہی نہیں ہے، اس کی مجال ہی نہیں ہے، یہ پیچھے سے منصوبہ بنا ہوا ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ چیزیں بٹائی ہوتی ہیں جو ہمیں مسجد کے اندر خیالات آتے ہیں، ورنہ شیطان کی جرت ہے کہ مسجد میں قدم رکھے۔ اکثر نہ پہلے طالب علم میں یہ سنتے تھے مصلی ٹیڑھا کر کے رکھ دیتے تھے، شیطان نماز پڑھے گا، قرآن کھلا ہوا ہے، قرآن بند کر دو، سپارہ بند کر دو، شیطان پڑھتا رہے گا، اس نے مرنا ہے پڑھ کے، میں قرآن پاک وہ کیوں پڑھے گا، مسجد میں کیوں آئے گا؟ اور آپ ذہن میں رکھنا کہ میں قرآن کریم کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ مسجد میں شیطان کی جرت ہی نہیں آنے کی، مسجد میں قدم رکھ ہی نہیں سکتا، آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس کے ٹانگے ہی توڑ دیں گے۔ اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے مساجد کے دروازوں پر موجود ہوتے ہیں، ہر نماز پر موجود ہوتے ہیں۔ قرآن کریم پر غور کریں، ہر مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو بندوں کو تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام تک اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، بلکہ مسجد میں قدم رکھنے سے لے کر مسجد سے باہر نکلنے تک اللہ کے مقرر فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو قادر مطلق سنے، جو قادر مطلق، جو حکیم ذات، جو علیم ذات، جو کریم ذات اتنا کرتا ہے کہ جب بندہ جمعے کے لیے آتا ہے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، حدیث پاک کے الفاظ ہے، جب جمعے کے لیے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے دروازے پر پہنچتا ہے تو اللہ فرشتے کو فوراً فرماتا ہے میرا بندہ مسجد میں داخل ہونے لگا ہے، اس کے وجود پر، اس کے سر پر، اس کے کندھوں پر جو گناہوں کا بوجھ ہے اٹھا لے، جو گناہوں کا بوجھ ہے اٹھا لے، تاکہ میرا بندہ آسانی کے ساتھ رکوع کر سکے اور سجود کر سکے، گناہوں کا بوجھ اسے اٹھا لے۔ اور جب سنیں قادر مطلق کیسا کریم ہے کہ جب گناہوں کا بوجھ اٹھا لیتا ہے فرشتہ تو بندہ آتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، آپ خود محسوس کر سکتے ہیں، جب رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، صحیح طریقے سے بندہ نماز ادا کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلکا محسوس نہیں کرتا، آپ اپنے آپ کو تازہ محسوس نہیں کرتا، جیسے بندہ غسل کر کے اپنے آپ کو تازہ محسوس کرتا ہے، فریش محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے نہیں ہوتا۔ اور پھر بعض اوقات بندہ زیادہ یکسوئی سے نماز پڑھتا ہے، دھیان سے نماز پڑھتا ہے، خیال سے پڑھتا ہے، اور زیادہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ گناہوں کا بوجھ اب رکھا نہیں جا رہا، اتار کے پھینک دیا گیا ہے۔ تو اس لیے شیطان کی کیا مجال ہے؟ تو یہ ہٹ جاتا ہے، سنیں یہ ہٹ جاتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ سن لیجیے، سرکار فرماتے ہیں جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے وہ بھاگتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے پھر واپس آنا شروع کر دیتا ہے، بھاگتا ہے۔ اب میرے خیال میں تو اس گلی میں مسجد ہے، اس گلی میں مسجد ہے، یہ بھی ویسے اچھا کیا ہوا پاکستانیوں نے، کوئی 10 منٹ بعد اذان پڑھ رہا ہے، کوئی 5 منٹ بعد اذان پڑھ رہا ہے، کوئی 15 منٹ بعد اذان پڑھ، دوڑے ہی لگی رہتی ہے اس کی، بھاگتا رہتا ہے، ادھر اس گلی میں بھاگتا ہے تو پھر اذان کی آواز پڑتی ہے، پھر ادھر نکلتا ہے، پھر ادھر سے اذان کی آواز ہوتی ہے۔ سرکار کی حدیث پاک ہے یہ بھاگتا، جس وقت یہ بھاگتا ہے تو پھر جب اذان مکمل ہو جاتی پھر واپس لوٹتا ہے، پھر واپس لوٹتا ہے، مگر جو بازار میں ہوتے ہیں، جو گھروں میں ہوتے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اذان تو سننی بات ختم ہو گئی، ان کا دھیان ہٹاتا ہے، چلا ٹی وی، اذان پوری ہو گئی، چلا دے ٹی وی، اب اذان پوری، کام شروع کر، اب اذان شروع ہو گئی، ختم ہو چکی ہے، چلا دے، یہ پھر کوشش کرتا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ یہ گرہ ڈالتا ہے، مرد بھی، عورت بھی، شیطان بھی اور جن بھی، یہ گردن کے اندر آ کر ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہو گیا کام کر، یار یہ کام پورا کر، یہ کام پورا کر، یہ کام پورا کر، یہ کام ہو رہا ہے، بندہ خود کہتا ہے نا اپنے آپ کو یہ کر لیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد مسجد کا نام ہی بھول جاتا ہے، اذان کا تصور ہی ذہن سے نکل جاتا ہے۔ مگر جو مساجد کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں جب پھر تکبیر شروع ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، تکبیر کی آواز جہاں تک جاتی ہے بھاگ جاتا ہے۔
اور جس وقت تم اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہو، پھر اللہ کی بارگاہ کا معاملہ ہوتا ہے، اب رب جانے اور اس کا کام جانے۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول کرے۔ میں پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہی عرض کرنا چاہوں گا، یہی خیرات مانگوں گا کہ مالک قرآن پاک کی آیات سعادت تھی، سعادت ہے اور سعادت ہی رہے گی۔ پڑھنا دیکھنا سب کچھ ہے، لیکن ہمیں اس بات پر فخر نہیں ہے۔ ہمیں اگر فخر ہے تو تیری ذات پر ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم فخر کرتے ہیں تو تیرے فضل پر کرتے ہیں، تیری رحمت پر کرتے ہیں۔ یہ تیرا فضل ہے، یہ تیری رحمت ہے۔ یہ معاملات خیر کے بھلائی کے جتنے دوست احباب شریک تھے پہلے دن سے، یعنی پہلے دن میں جو میرے محسن تھے، محسن ہیں، مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے نمازی، محلے دار، دوست احباب جو دور سے قریب سے تشریف لاتے رہے، جو ایک دن میں بھی شریک ہوئے ہیں، ایک دن کے لیے شریک ہوئے ہیں، چند منٹ کے لیے شریک ہوئے ہیں، میرا مالک دیکھ رہا ہے۔ مبارک ہوئی بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت اللہ آپ کو صحت سلامت۔ آمین آمین۔ تو تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے، تو میں تمام دوستوں کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ خیر ہو۔ الحمدللہ۔